السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ برادران اسلام، قابل احترام بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیزوں، ساتھیوں، ہم لوگوں نے اس سے پہلے کہ حلقے میں، اس سے پہلے کی ملاقات میں، درس میں یہ باتیں پڑھی ہیں کہ جماعت تبلیغ کی جو عقائد ہیں یا جو نظریات ہیں وہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں جو بات آئی تھی وہ یہ آئی تھی کہ جماعت تبلیغ کے جو لوگ ہیں یہ لوگ فقہ میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک پر قائم ہیں۔ اسی طرح سے عقیدے میں امام ابو الحسن اشعری اور ابو منصور ماتریدی کے عقیدے پر ہے، اور پھر یہ باتیں بھی آپ کے سامنے آئی کہ ابو منصور ماتریدی اور ابو الحسن اشعری ان دونوں صاحبان کا عقیدہ کیا ہے۔ یہ ساری باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ اس کے بعد جو اگلا نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ جماعت تبلیغ کے لوگ اور اسی طرح سے اور جو مکاتب فکر، اس مکتب فکر سے جڑے اور بھی جو لوگ ہیں ان کا عقیدہ تو یہ ہے دو، ابو منصور ماتریدی اور ابو الحسن اشعری، اور پھر آگے چل کر کے سلسلہ تصوف، یہ آج کا انشاءاللہ تبارک و تعالی سبق ہے۔ سلسلے تصوف میں یہ لوگ چشتی، قادری، نقشبندی اور سہروردی ہیں۔ تو ہمیں یہ جاننا ہے کہ یہ جو چار سلسلے ہیں تصوف کے، یہ کیا ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے، اور اگر کوئی ان سے منسلک ہوتا ہے، ان سے جڑتا ہے تو اس کا مطلب کیا نکلتا ہے، یعنی وہ کس عقیدے سے جڑتا ہے، کس نظریے سے جڑتا ہے۔ کیونکہ جو جس سے نسبت رکھتا ہے اس کے عقیدے کے اعتبار سے، اس کی سوچ کے اعتبار سے، اس کی فکر کے اعتبار سے جڑتا ہے اور عقیدت اور نسبت رکھتا ہے۔ تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں، اور آپ یاد رکھیں، یاد کریں، یہ جو باتیں چل رہی ہیں اس سیاق میں چل رہی ہیں کہ تبلیغی جماعت کی کیا حقیقت ہے۔ اس سلسلے میں شیخ صالح فوزان سے سوال کیا گیا تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ اس سلسلے میں جو لوگ جماعت تبلیغ میں جڑے ہوئے تھے، بعد میں انہوں نے چھوڑا اور توبہ کر کے وہ الگ ہوئے، انہوں نے بہت ساری باتیں بتلائی ہیں جو انہوں نے براہ راست دیکھا ہے، کیا ہے، اور بہت ساری باتیں انہوں نے اپنی کتابوں میں، تحریروں میں لکھی ہیں۔ تو ان کو پڑھنے سے حقیقتیں سامنے آ جائیں گی۔ پھر اس کی مثالوں میں شیخ حسین کا تذکرہ آیا کہ انہوں نے بھی جماعت تبلیغ میں بہت وقت گزارا ہے، اور وہاں سے نکل کر کے انہوں نے بہت ساری باتیں اپنی کتاب میں لکھی ہیں۔ مثال کے طور پر یہ باتیں بھی اسی کتاب سے بیان کی جا رہی ہیں، اور پھر یہ وضاحت آپ کے سامنے آ رہی ہے کہ یہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ چار سلسلے تصوف کے ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں سلسلہ تصوف میں۔ پہلے تو یہی جاننا ضروری ہے کہ تصوف کیا ہے جس کی زنجیریں چار ہیں۔ سلسلہ مطلب زنجیر، راستہ، چین جس کو ہم کہتے ہیں۔ تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ سلسلہ تصوف ہے کیا، جس کے اندر چشتی ہیں، قادری ہیں، نقشبندی ہیں، سہروردی ہیں۔ تو تصوف کے بارے میں بجائے اس کے کہ کہیں اور سے کوئی بات ہم پڑھیں اور جانیں، ہم نے دائمی کمیٹی برائے فتویٰ سعودی عرب، جس میں کبار علماء، چوٹی کے علماء کی وہ ٹیم ہے، ایک بہت بڑا علمی بورڈ ہے، اس میں بڑے بڑے علماء شامل ہیں۔ ان سے سوال کیا گیا تھا تصوف کے بارے میں، صوفیت کے بارے میں، کہ تصوف کیا چیز ہے، صوفیت کیا چیز ہے۔ تو اس کا انہوں نے ایک جواب دیا تھا، وہ جواب یہاں پر نوٹ کیا ہوا ہے۔ اس جواب کو پڑھنے سے اتنی بات سمجھ میں آ جائے گی کہ صوفیت یا تصوف کا لفظ کہاں سے نکلا ہے اور یہ کس چیز کا نام ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ چاروں سلسلے جو ہیں اس کی حقیقت ہم پڑھیں گے، جانیں گے کہ وہ کہاں سے نکلے ہیں اور ان کے عقائد اور نظریات کیا ہیں۔ اس سے پہلے
بھی اس بات کی وضاحت ہوئی ہے کہ دیکھیں اس سے مقصد اصلاح، ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، اصلاح مقصد ہے، اور اس لیے تمام لوگوں سے جو لوگ بھی یہ باتیں سن رہے ہیں وہ اس اعتبار سے سنیں، اس نیت سے سنیں کہ خالی ذہن ہو کر کے عصبیت کے بغیر، جانبداری، طرفداری اور میلان کے بغیر ان باتوں کو سن کر کے انہیں کتاب و سنت کی روشنی میں جو انالائز کیا جاتا ہے اس کو اسی اعتبار سے سوچیں اور غور کریں کہ کیا واقعی یہ عقیدے کتاب و سنت سے میل کھاتے ہیں، کیا یہ عقیدے، یہ باتیں، یہ نظریات کتاب و سنت میں ثابت ہیں۔ اگر ثابت ہیں تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے، اچھی بات ہے، اور اگر نہیں ثابت ہیں تو پھر ہمارا موقف کیا ہونا چاہیے، ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ کیا ایک مسلمان اسلام کا نام لیوا، اسلام کا دعوے دار، اللہ کی توحید کا اقرار کرنے والا اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا، رسالت کا اعتراف کرنے والا، کیا اس بات سے راضی ہو سکتا ہے کہ وہ کتاب و سنت کے خلاف ان عقائد پر قائم رہے، اس پر ڈٹا رہے، تعصب برتے، یا مثال کے طور پر ان عقائد کی حمایت کرے، سپورٹ کرے؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر ایسا کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ وہ زبانی طور پر کتاب و سنت کی بات تو کرتا ہے لیکن پورے طور پر وہ اپنے دل کے ساتھ، اپنے سینے کی کو کھول کر کے شرح صدر کے ساتھ اس سلسلے میں سنجیدہ نہیں ہے۔ اسے چاہیے کہ وہ سنجیدہ ہو جائے، یہ بہت زیادہ ضروری ہے، اسے جاننے کی ضرورت ہے۔ تو سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ تصوف اور صوفیت کے بارے میں دائمی کمیٹی برائے افتاء یعنی فتویٰ سے سوال پوچھا گیا، انہوں نے اس سوال کا جواب کیا دیا؟ تصوف کی حقیقت ہم جانیں، پھر اس کے بعد سلسلے ہوگی۔ سوال یہ ہے، برائے کرم ہمیں مختصر طور پر تصوف، صوفیہ اور ان کے عقائد سے متعلق بتلائیں، اختصار کے ساتھ ہمیں بتلائیں کہ تصوف کیا ہے، صوفیہ کیا ہیں، ان کے عقائد کیا ہیں۔ اچھا ایک بات میں اور بتا دوں ابھی کہ عام طور پر پچھلے ماضی قریب میں بھی یہ چیز ہم اور آپ کے سامنے آتی رہی ہے، ہمارے بڑوں کے سامنے آتی رہی ہے، ہم لوگوں کی عمریں تو بھی کم ہیں۔ تو صوفی کسی کو اگر کہا جاتا تھا تو اس اعتبار سے کہا جاتا تھا کہ یہ بڑا نیک آدمی ہے، متقی آدمی ہے، پرہیزگار ہے، اللہ والا ہے، صالح ہے، اس اعتبار سے فلاں تو بڑا نیک آدمی، صوفی آدمی ہے، ایسا سمجھا جاتا تھا، ایسا بولا جاتا تھا۔ اور اس کے پیچھے راز یہی ہے میرے بھائیوں کہ اس عقیدے اور نظریے کے لوگ، ان کا جو رہن سہن، ان کا جو حلیہ ہے، اگر آدمی وہیں تک محدود رہ کر کے سوچے گا تو یہی سوچے گا کہ ان کو دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ تو اللہ اللہ کرنے والے لوگ ہیں، تو صرف عبادت کرنے والے لوگ ہیں، یہ صرف ریاضت کرنے والے لوگ ہیں، تو اس اعتبار سے۔ لیکن ان کے عقائد پر اگر ہم آپ غور کریں تو حیران ہو جائیں گے کہ ان عقیدوں کا اللہ کے دین سے، اللہ کی شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کے اندر شرک کی ملاوٹ ہے، عقائد کے اندر فساد ہے، بہت ساری ایسی حرکتیں ہیں جن کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور دوسری غلط فہمی کیا ہے کہ صوفی جب کہا جاتا تھا تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ اصحاب صفہ کے نقش قدم پر چلنے والے لوگ ہیں، یہ بھی غلط فہمی تھی، یعنی گویا کہ اصحاب صفہ کے بارے میں تو ہم جانتے ہیں، خیر ایک تفصیل ہے اس کے بارے میں، اضیاف الاسلام، اسلام کے مہمان، ان کو کیا کہا جاتا تھا؟ اسلام کے مہمان۔ ان طلباء جو صفہ یعنی چبوترے پر بیٹھ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، حدیثیں، اللہ کا دین سیکھتے سمجھتے تھے، ان کے اندر سب سے پہلی بات تو یہ تھی کہ وہ بے لوث تھے، غریب، فقیر، محتاج، جن کو دنیا سے، دنیا طلبی سے، اس سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، بس وہ علم دین، علم کتاب، علم سنت کو حاصل کرنے کے لیے پوری تڑپ اور لگن رکھتے تھے۔ تو ان کو دنیا داری سے کوئی لینا دینا نہیں تھا کہ کوئی کاروبار کرے، کوئی بزنس کرے، کوئی یہ کرے، وہ کرے، اس طرح کی چیزیں نہیں تھیں، بس وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر کے آپ سے علم حاصل کرنے کی تڑپ اور لگن رکھتے تھے۔ تو یہاں سے یہ نظریہ بھی جڑ گیا ان صوفیوں کے ساتھ، لوگوں نے سمجھا کہ یہ بھی ایسے دنیا سے بے لوث ہیں، انہیں دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے،
اگر دنیا سے زیادہ دلچسپی نہیں ہے، رغبت نہیں ہے، آدمی مناسب انداز کی روزی روٹی پا جائے، کفاف جس کو کہتے ہیں، یعنی جتنے میں زندگی کا بسر ہو جائے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن یہ ساری چیزیں کسی کے نیک ہونے کا، کسی کے صالح ہونے کا، متقی ہونے کا پیمانہ نہیں۔ پیمانہ تو عقیدے کی سلامتی ہے، پیمانہ تو منہج کی درستگی ہے، پیمانہ تو اللہ کی توحید کی سالمیت ہے، پیمانہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی سنت کی دعوے داری کے ساتھ ساتھ عملی اتباع ہے۔ امت کے سلف صحابہ کرام اور تابعین کی فہم اور ان کی سمجھ کے مطابق کتاب و سنت کو سمجھنا اور اس کے مطابق عمل کرنا اور اس کی دعوت دینا ہے۔ یہ ہے اصل میں بیان۔ دنیا کا کوئی بھی شخص ہو، کسی کسوٹی پر پرکھا جائے گا اس کا نام اونچا ہو، ادنا ہو، حقیر ہو، بلند ہو، اشراف میں سے ہو، فقراء میں سے ہو، کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہو، ظاہری حریت سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اصل تو یہ ہے پیمانہ جس پر سب کو پرکھا جائے۔ تو بہرحال ہمیں بتائیے کہ تصوف، صوفیہ اور ان کے عقائد کے بارے میں مختصر کی کیا ہے۔ یہ وضاحت بھی فرمائیں کہ ان کے متعلق اہل سنت و جماعت کی کیا رائے ہے۔ سوال سے سمجھ میں آتا ہے کہ سوال کرنے والا یہ بھی کہنا چاہ رہا ہے کہ وہ اہل سنت والجماعت میں سے نہیں ہے، اس لیے اہل سنت والجماعت کی رائے ان کے بارے میں کیا ہے، اور اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے افراد کو ان سے کس طرح کا معاملہ کرنا چاہیے۔ یہ سوال ہے۔ یہ صوفی لوگ اپنے عقیدے پر جمے رہیں، جبکہ یہ صوفی لوگ اپنے عقیدے پر جمے رہیں، یعنی صوفی اپنے عقیدے پر جمے رہیں، اپنا عقیدہ نہ چھوڑے، تو اہل سنت کے لوگوں کا ان کے ساتھ رویہ، بیہیویئر کیا ہونا چاہیے، اور حقائق واضح ہو جانے کے بعد بھی وہ اسی پر جمے رہیں، حق پر اپنے آپ کو سمجھیں، تو ان کے ساتھ کیسا معاملہ ہونا چاہیے۔ یہ سوال ہے، اس کا جواب یہ سب صفحہ نمبر 89 پر ہے۔ جواب کہتے ہیں صوفی کا لفظ صوف سے نکلا ہے، یہ حقیقت ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ صوفی کا لفظ صوف سے بنا ہوا ہے۔ یہ نسبت جو ہے نا، صوفی صوف ہے، صوف کے معنی اون کے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ عام طور پر اون کے کپڑے، موٹے جھوٹے کپڑے پہنا کرتے تھے، اور سخت گرمیوں میں بھی اون کے کپڑے پہنے رہا کرتے تھے۔ عام طور پر ان کا رویہ، کیونکہ تپسیا کرنا، مشقت اٹھانا، اپنے جسم کو تکلیف دینا، آرام، آسانی نہیں چاہیے ہمیں، اس بات کا اظہار کرنا، اس کو دین سمجھتے تھے، جبکہ اس کا بھی دین سے کوئی تعلق نہیں۔ اپنے آپ کو مشقت پہ ڈالنا یہ دین نہیں۔ میرے بھائیوں، اسباب نہ ہوں، وسائل نہ ہوں، مشقت کی زندگی آدمی گزار رہا ہو تو اس پر صبر کر کے زندگی گزارے، یہ تو نیکی کی چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو میسر ہے اس پر شکر ادا کرے، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ لیکن اسباب ہونے کے باوجود بھی تپسیا کرے، ریاضت کرے، تھکائے، اپنے آپ کو اذیت میں رکھے، یہ بالکل ہی میرے بھائیوں دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ تو یہ صوف سے نکلا ہے، اون سے نکلا، کیونکہ یہی ان کے لباس کی علامت تھی، یہی ان کی لباس کی علامت تھی کہ وہ اون کا لباس پہنتے تھے۔ اور یہ معنی لغوی اعتبار سے، یعنی صوف کے معنی اون کے ہوتے ہیں عربی زبان میں، لغوی اعتبار سے ان کی حقیقی صورتحال کے اعتبار سے زیادہ قریب بھی ہے۔ یعنی صوفی کا لفظ صوف سے نکلا ہے جس کے معنی اون کے ہوتے ہیں، یہی زیادہ قریب ہے لفظ کے اعتبار سے، نام کے معنی کے اعتبار سے بھی، اور ان کی عملی زندگی کے اعتبار سے، کیونکہ وہ اونی لباس پہنے رہا کرتے تھے۔ جبکہ ان کے بارے میں یہ کہنا کہ ان لوگوں کی نسبت اصحاب صفہ رضی اللہ عنہم کی طرف ہے، اس لیے کہ وہ مسجد نبوی کے چبوترے پر رہنے والے فقیر صحابہ کرام سے مشابہت رکھتے ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے نا کہ یہ صفہ والے، صفہ سے نسبت ہے ان کی، اور ان کی مشابہت ہے، کیونکہ وہ لوگ کیا کرتے تھے، غریب تھے، فقیر تھے، چبوترے پر رہا کرتے تھے۔ یہ صوفی بھی انہی سے ملتے جلتے ہیں، اس لیے انہیں انہی سے منسوب سمجھنا چاہیے، انہی سے قریب سمجھنا چاہیے۔ ایک بات یہ کہی جاتی ہے، اس کا بھی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ دوسری چیز، یا صفوہ سے یہ نام مان لیا جائے، صفوہ سے نام مانا جائے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ نام صفوہ سے لیا گیا ہے۔ صوفی نام کس سے لیا گیا ہے؟ صفوہ سے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں صوفی کا نام صفہ سے لیا گیا ہے، اور حقیقت میں لفظ کیا ہے؟
صوفی ہے، صوف سے لیا گیا ہے، یہ بات اس سے پہلے آ چکی۔ صفوہ کی طرف نسبت ہے کیونکہ ان کے دل اور اعمال پاکیزہ تھے۔ صفوہ صفا سے بنا ہوا ہے، ستھرائی کے معنی میں، شفافیت کے معنی میں ہے۔ تو کہتے ہیں کچھ لوگ کہ یہ لوگ، ان کا جو نام صوفی ہے یہ صفوہ سے لیا گیا ہے کیونکہ ان کے دل بہت صاف ستھرے تھے، نیک طبیعت کے تھے، پاکیزہ طبیعت کے لوگ تھے، اس لیے یہ نام کہاں سے لیا گیا ہے؟ صفوہ سے لیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ساری باتیں کیا ہیں؟ غلط ہیں۔ یہ دونوں باتیں صفہ سے یا صفوہ سے ان کو ماننا یہ کیا ہے؟ غلط ہے، کیونکہ نہ تو لفظ اس کا ساتھ دیتا ہے اور نہ تو معنی اس کا ساتھ دیتا ہے۔ لفظ اس لیے ساتھ نہیں دیتا ہے کہ اگر صفہ سے یہ نام بنا ہوتا تو صفہ سے نسبت کیا بنتی؟ عربی میں صوفی، صفہ سے نسبت کیا بنتی؟ صوفی، تو صوفی نہیں کہا جاتا بلکہ ان کو صوفی کہا جاتا، اور اگر صفوہ سے نسبت بنتی تو صفوی کہا جاتا۔ عربی زبان میں جو نسبت کا طریقہ وہ یہی، تو صوفی کسی وجہ سے بھی یہ نسبت جو ہے نا صفہ کی طرف نہیں بن سکتی اور نہ ہی صفوہ کی طرف بن سکتی ہے۔ اور اس میں بھی کہ یہ دونوں معنی ان کی صفات پر صادق نہیں آتے، یعنی یہ دونوں معنی ان کی صفت پر نہیں بیٹھتے، ان کی صفت الگ ہے اور نام الگ ہے، معنی الگ ہے، کیونکہ ان کے اندر خراب عقیدہ اور کثرت سے بدعتیں موجود ہیں۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کثرت سے فاسد عقیدہ موجود ہے، بدعتیں موجود ہیں، تو آپ بتائیے کہ اصحاب صفہ کے ہاں کیا بدعتیں تھیں؟ کیا ان کے عقیدے فاسد تھے؟ اور کیا بدعقیدہ لوگوں کو، فاسد عقیدے کے لوگوں کو، بدعتوں کے کرنے والوں کو کیا صفوہ کہا جا سکتا ہے؟ جس کے دل کے اندر بدعت ہو، جس کے دل کے اندر شرک ہو، اسے صفوہ کیسے کہا جا سکتا ہے؟ اس کا دل پاکیزہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ساری اچھائیاں اس کے دل کے اندر ہوں لیکن عقیدے کا فساد موجود ہو تو بھی اس کا دل صاف نہیں مانا جائے، کیونکہ عقیدے کا فساد سب سے بڑا فساد ہے۔ بلکہ عقیدہ اگر سلامت ہے تو بقیہ چیزیں بری جو اس کے دل کے اندر ہوں گی شاید اسے درگزر کر دیا جائے، اسے معاف کر دیا جائے۔ یہ ہے اصل میں صوفیہ کے۔ ابھی ہو گئی بات صوفی لفظ کی حقیقت کے بارے میں کہ صوفی صوف سے بنا ہے، نہ صفہ سے بنا ہے، نہ صفوہ سے بنا ہے، نہ صفا سے بنا ہے، کہیں سے بھی نہیں بنا ہے، اور نہ اس کی حقیقت ان پر فٹ ہوتی ہے۔ صوفیہ کے تمام سلسلوں یا جسے اب تصوف کہا جاتا ہے، ان میں اکثر شرکیہ بدعتیں یا شرک کے وسائل، فاسد عقائد اور قرآن و سنت کی مخالفت پائی جاتی ہے۔ یہ بہت خلاصے کے طور پر لکھا جا رہا ہے کہ یہ ان کے عقیدے کا خلاصہ ہے۔ کیا ہے؟ دیکھیے، اکثر شرکیہ بدعتیں یعنی بدعت پائی جاتی ہیں، اور بدعتیں عمل کی حد تک نہیں ہیں۔ بدعتیں کہاں تک جاتی ہیں؟ عقیدے کے تک جاتی ہیں، یعنی شرک تک پایا جاتا ہے ان کے یہاں، یا شرک کے وسائل پائے جاتے ہیں، یعنی ایسے کام پائے جاتے ہیں جو شرک نہیں بھی ہیں، جو شرک تک لے جانے والے، شرک تک پہنچانے والے۔ فاسد عقائد، قرآن و سنت کی مخالفت، جیسے مثال کے طور پر مردوں اور قطب وغیرہ سے، قطب، غوث، ابدال، اوتاد، نجبا، یہ سب اصطلاحات ہیں صوفیوں کی۔ کسی موقع پر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام الفاظ کے لفظی معنی اور صوفیوں کی اصطلاح میں یہ الفاظ کس معنی میں استعمال کیے جاتے ہیں، اور قطب کو کس کو سمجھتے ہیں، غوث کسے کہتے ہیں، ابدال کسے سمجھتے ہیں، نجبا کسے سمجھتے ہیں، اوتاد کسے سمجھتے ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے۔ اور میں آپ کو بھی خالی اتنی بات آپ کے سامنے رکھوں کہ بعض روایتیں بھی ان الفاظ کے بارے میں آئی ہیں، قطب، غوث، ابدال، اوتاد، نجبا کے بارے میں کچھ روایتیں بھی آئی ہیں۔ ان روایتوں کے بارے میں علماء کے دو موقف ہیں۔ بعض علماء نے ان روایتوں کو صحیح مانا، تو صحیح مانا تو صحیح ماننے کی وجہ سے ان تمام چیزوں کی حقیقتوں کو بھی صحیح مانا، اور کہا کہ نہیں، ابدال کی کچھ نہ کچھ حیثیت ہے، قطب کی کوئی نہ کوئی حیثیت ہے، غوث کی کوئی نہ کوئی حیثیت ہے دین کے اندر۔ جبکہ ان روایتوں کے بارے میں جو دوسرا موقف ہے وہ یہ ہے کہ وہ روایتیں صحیح نہیں ہیں، ایک بھی روایت صحیح نہیں ہے ان میں سے، اس لیے قطب، غوث، ابدال کی حقیقت جو بھی بیان کی جاتی ہے، حقیقت اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس میں کیا راجح ہے؟ جن علماء نے اس کو، ان روایتوں کو صحیح مانا ہے وہ کون ہیں؟ جن علماء نے ان روایتوں کو ضعیف، موضوع، بے اصل قرار دیا ہے ان کی کیا حقیقت ہے؟ کون لوگ ہیں وہ؟ یہ ساری باتیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ مستقل 1 گھنٹے 2 گھنٹے میں ہم لوگ تفصیل سے کسی وقت پڑھیں گے۔ ہو سکتا ہے سلسلہ ختم ہو جائے، کیونکہ اگر اب ان سب تفصیلات میں جائیں گے تو یہ سب موضوع بہت دور چلا جائے گا، اور جو بات ہم لوگ اصل پڑھنا چاہتے ہیں ابھی، یہ بالکل ذہن سے اور گفتگو سے
خالی ہو جائے گا۔ تو اس لیے یہ ایک موضوع ہے جو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کسی موقع پر اس کو بیان کریں گے، اور نہیں ہوگا تو اس سلسلے کے ختم ہو جانے کے بعد جو سوالات وغیرہ کا سلسلہ شروع ہوگا اس میں ان تمام چیزوں کی وضاحت کریں گے تفصیلات کے ساتھ کتابوں کے حوالے کے ذریعے، تاکہ بات واضح ہو جائے کہ یہ عقیدے ان لوگوں کے بارے میں رکھے جاتے ہیں، اور یہ عقیدے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی اور کے لیے لائق و زیبا نہیں ہے۔ یعنی اب غوث کے بارے میں جو عقیدہ رکھتے ہیں صوفیاء، وہ عقیدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کتاب اللہ کے اندر ہے، سنت کے اندر ہے۔ تو بھلا بتائیے کہ کیا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی غوث ہو سکتا ہے؟ مددگار اللہ تبارک، اس سے استغاثہ کرتے ہیں اس لیے وہ غوث ہے۔ تو اب دو باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو یہ کہا جائے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے جو کسی اور کو دی جا رہی ہے، یا یہ لفظ کسی اور کے لیے بنایا جا رہا ہے، اور جو خصوصیت اور طاقت سمجھی جا رہی ہے وہ طاقت اس کی نہیں ہو سکتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ دونوں صورتوں میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے۔ اور اس کے علاوہ کئی عقیدے ان الفاظ کے بارے میں رکھے جاتے ہیں۔ ایسا ثابت کیا جاتا ہے کہ یہی لوگ ہیں جو ساری دنیا کو چلا رہے ہیں، ساری دنیا کو سنبھالے ہوئے۔ ایک ملک کسی غوث پر چل رہا ہے، ایک ملک پورا چند کتب پر چل رہا ہے۔ اس طرح سے ان کے عقیدے بنے ہوئے ہیں جو سراسر کتاب و سنت کے خلاف ہیں۔ انشاءاللہ اس کے بارے میں کسی موقع پر بات ہوگی۔ تو کہتے ہیں جیسے مردوں سے اور کتب وغیرہ سے مدد یا سیدی، مدد یا سیدہ زینب، مدد یا بدوی، یا مدد یا دسوقی کہتے ہوئے مدد مانگنا، یہ کس کا عقیدہ ہے؟ صوفیہ کا۔ صوفیہ کا عقیدہ ہے، صوفیوں کا عقیدہ ہے۔ ان کے عقیدے میں چیز موجود ہے کہ مردوں سے کیا کہتے ہیں؟ مدد یا سیدی فلان، اے میرے فلاں سردار مدد کیجیے۔ وفات پانے والا مدد کرتا ہے یا مدد کا مستحق اور محتاج ہو جاتا ہے؟ میرے بھائیوں یہ ان کا نظریہ ہے۔ اچھا، اس میں آپ دیکھیے کہ مدد یا سیدی، مدد یا سیدہ زینب، مدد یا بدوی، مدد یا دسوقی، یہ بدوی دسوقی آپ جانتے ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کے اولیاء کے نام پر جانے جاتے ہیں۔ ہمیں ان کے عقائد کے بارے میں نہیں پتہ، ہمیں ان کے عقائد کے بارے میں نہیں پتہ کہ ان کے عقائد کیا تھے۔ اگر عقائد کتاب و سنت کے مطابق تھے تب تو یہ واقعی اللہ کے ولی تھے، اور ولی ہیں وہ، ان کا مقام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں۔ لیکن اگر ان کے عقیدے کتاب و سنت کے مطابق نہیں ہیں تو یہ اللہ کے اولیاء نہیں ہو سکتے، اللہ کے اولیاء نہیں ہو سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا کہ میرا ولی کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کیا؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ آگے کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، میرے اولیاء پر کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی خوف نہیں ہوگا۔ لیکن میرے اولیاء کون ہیں؟ جو ایمان والے ہیں اور تقوی والے ہیں۔ ایمان اور تقوی کی شرط ولایت کے لیے دم ضروری ہے، اس کے بغیر کوئی اللہ کا دوست نہیں بن سکتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اولیائی الا المتقون، میرے اولیاء کون ہیں؟ صرف متقی لوگ ہیں۔ تو بہرحال تو ہمیں فی الحال کسی کے بارے میں کوئی بھی مثبت منفی بات نہیں بولنی ہے۔ یہاں یہ بات سمجھنی ہے کہ اگر یہ صحیح عقیدے والے بھی ہیں، دسوقی ہیں، بدوی ہیں، رفاعی ہیں، کوئی بھی ہیں، اگر یہ صحیح عقیدے کے ہیں تب بھی ان کو میرے بھائیوں یا فلان یا فلان یا فلان کہہ کر کے مرنے کے بعد پکارنا یہ سراسر شرک ہے۔ صحیح عقیدے کے ہیں تب بھی، کیونکہ یہ کام تو اللہ تعالیٰ کے رسولوں کے حساب سے نہیں کیا جا سکتا کہ آج کوئی یہاں سے بیٹھ کر کے کہے یا رسول اللہ مدد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ کے رسول ہماری مدد کیجیے، تو بھلا کسی اور کے بارے میں کیسے کہا جا سکتا ہے؟ تو یہ بہرحال شرکی عقیدہ ہے۔ یا اس طرح کے دیگر الفاظ کے ذریعے پیروں اور بزرگوں سے سوال کرنا، یہ سب بھی شرکی عقیدہ ہے۔ ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ وہ دلوں کے جاسوس ہیں۔ کون؟ یہی اولیاء، یہ بدوی، رفاعی، دسوقی اور بھی جن کے بھی نام لیتے ہیں، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ دلوں کے جاسوس ہیں جو غیر کی باتوں کو جانتے ہیں۔ یہ عقیدہ آپ بتائیں شرکی عقیدہ ہے کہ غیر کا عقیدہ؟ لا يعلم قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، کہہ دیجیے کہ زمین اور آسمان میں سوائے اللہ تعالیٰ کی کوئی غیب نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ کا اٹل عقیدہ میرے بھائی۔ غلط فہمیاں ہیں علم غیب کے سلسلے میں، بہت زیادہ غلط فہمیاں ہیں۔ علم غیب کے ڈیفینیشن میں غلط فہمی ہے۔
اگر علم غیب کا معنی سمجھ لیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ تر حصہ کنفیوژن کا، غلط فہمی کا ختم ہو جائے۔ غیب کس کو کہتے ہیں؟ جس کے بارے میں کوئی خبر، کوئی اطلاع، کوئی انفارمیشن نہ ہو، بغیر کسی کے بتائے اگر کسی کو کسی چیز کا علم ہو تو غیب۔ لیکن کسی بھی سورس سے اگر اس کا پتہ چلا دیا جائے تو غیب نہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو علم غیب ہے اس کی یہی حالت ہے کہ اس کو کوئی بتانے والا نہیں ہے، اللہ کو خود غیب کا علم ہے، اس لیے وہ عالم الغیب۔ اس کے علاوہ اللہ کے سوا کوئی بھی حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اخیر فرد بشر تک کوئی بھی ایسا نہیں ہے جسے اس طرح سے بغیر بتائے کسی چیز کا علم ہو جائے۔ اب نبیوں کو جو علم ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بتانے سے ہوتا ہے، وحی کے ذریعے سے ہوتا ہے، چاہے وحی فرشتہ آ کر کے سنا کے جائے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ دل میں ڈال دے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کسی اور راستے سے وہ پیغام وہاں تک پہنچا دے، لیکن بغیر ظاہر کیے کسی مخلوق کو غیب کا علم نہیں ہو سکتا۔ بہت واضح سی بات ہے، فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے غیب کو ظاہر نہیں کرتا سوائے اس کے جو اس کا پسندیدہ رسول ہو۔ تو اللہ کا جو پسندیدہ رسول ہے اس کو تو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے جو باتیں بتلانا چاہتا ہے بتلاتا ہے، تو بتلا دینے کے بعد، ظاہر کر دینے کے بعد وہ غیب نہیں رہ جاتا، وہ حاضر ہو جاتا ہے، وہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ غیب اس وقت تک رہے گا جب تک وہ کسی کی طرف سے اس کی اطلاع نہ دی جائے، اس کی خبر نہ دی جائے، پتہ چل جائے، خود سے اس کو معلوم ہو کیا ہے، تو اسی علم غیب کہا جاتا ہے، اور یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو یہی ہے، عام طور پر لوگ کیا کہتے ہیں، اب اگر اللہ کے نبی علیہ السلام نے کوئی بات بتلا دی، مثال کے طور پر کوئی بات اللہ کے نبی نے بتلا دی کہ کل ایسا ہوگا، تو اب لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو، لوگ کہتے ہیں علم غیب نہیں، اللہ کے نبی بیان کر رہے ہیں کہ کل ایسا ہوگا۔ ابو ہریرہ کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ جو رات میں آتا تھا اناج غلے جمع کرتا تھا وہ کل پھر آئے۔ لوگ کہتے ہیں غیب کا علم نہیں، یہ دیکھیے اللہ کے نبی کو غیب کا علم ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اپنے نبی کو بتلایا تو اللہ کے نبی کو معلوم پڑ گیا کہ وہ کل آئے، اس لیے اللہ کے نبی نے امت کو بتلا دیا۔ دلیل کیا ہے؟ لا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اپنی طرف سے ہمارا نبی کچھ نہیں بولتا ہے، وہ جو بھی بولتا ہے وہ وحی ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے کی جاتی ہے۔ بہت واضح سی بات ہے، اس میں کوئی اشکال ہے ہی نہیں، لیکن لوگوں نے اس کو غیب بنا رکھا۔ یہ غیب نہیں، یہ ظاہر ہے، جو اللہ نے بتا دیا وہ ظاہر ہے، اور اللہ کے بتائے بغیر کسی کو علم ہو ہی نہیں سکتا، کوئی کتنا بھی زیادہ اونچا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ملک مقرب فرشتہ ہو، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بزرگ پسندیدہ رسول ہو، اللہ کے بتائے کے بغیر کوئی نہیں جانتا۔ ایسے ہی دیکھیے، تو کہتے ہیں کہ غیب کی باتوں کو جانتے ہیں، ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ دلوں کے جاسوس ہیں جو غیب کی باتوں کو جانتے ہیں، اور انہیں دلوں کی پوشیدہ باتوں کا علم ہوتا ہے۔ عقیدہ شرکیہ ہے کہ نہیں شرکیہ؟ شرکیہ عقیدہ ہے۔ اسی طرح سے ان کے پاس ایسے راز ہیں جن کی وجہ سے جن کی وجہ سے وہ عادت و معمول کے خلاف کام بھی انجام دیتے ہیں، یعنی ان کے پاس ایسے راز ہیں پوشیدہ کہ اس کی بیس پر وہ ایسے کام کرتے ہیں جو عام طور پر نہیں ہوتا، خلاف عادت، خلاف معمول، جس کو لوگ کہتے ہیں کرامت، یعنی معمول سے ہٹ کر کے۔ آگ مثال کے طور پر جلانے کا کام کرتی ہے، آگ ٹھنڈی رہے، ہے کہ نہیں؟ پانی پر اگر کوئی پیر رکھے گا تو اندر چلا جائے گا، لیکن پانی پر پیر رکھے تو سطح زمین کی طرح سے چلے۔ انسان اڑ نہیں سکتا ہے، لیکن انسان اڑے، ہوا کیا مثال کے طور پر، اس طرح کی چیز۔ تو کہتے ہیں کہ خلاف معمول بھی انجام دیتے ہیں، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کو ایسے نام سے پکارتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے اختیار نہیں فرمایا ہے۔ یہ بھی ایک بدعقیدگی ہے، اللہ تعالیٰ کو ایسے نام سے پکارتے ہیں جو نام اللہ تعالیٰ نے اپنے نہیں رکھے ہیں۔ اسے مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو کیا کہتے ہیں؟ وہ، اور دل میں رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مراد ہے۔ قرآن کے اندر، سنت کے اندر اگر کہیں ہوا آیا ہوا ہے
اور اس سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، یعنی وہ ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹتی ہے، تو اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تذکرہ آیا ہوا ہے، اللہ کا نام آیا ہوا ہے، اس کی طرف وہ ہو لوٹتی ہے۔ صرف ہو کہنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام نہیں، تو یہ ہوا کہنا یا ایسے ہی آہ وغیرہ کہنا، اور دل میں یہ رکھنا کہ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ مراد ہے، اور اس کو ذکر سمجھنا، اس کو وظیفہ سمجھنا، یہ سب بھی کس کا عقیدہ ہے؟ انہی صوفیوں کا عقیدہ ہے۔ صوفیوں کے ہاں مختلف بدعتی اوراد یعنی ورد، وظیفہ، بدعتی وظائف اور غیر شرعی دعائیں پائی جاتی ہیں، ایسی دعائیں جو شریعت کے اندر نہیں، بناوٹی دعائیں اپنی طرف سے۔ چنانچہ وہ اپنے مریدوں سے یہ عہد لیتے ہیں، اپنے مریدوں سے وہ عہد لیتے ہیں کہ اللہ کے ناموں میں سے بعض مخصوص مفرد نام، یعنی ایسے نام جو مفرد ہے، سنگل ایک نام، اللہ تعالیٰ کے نام ہے نا بہت سارے، الحی، القیوم، القریب، الکریم، الغفور، الغفار، الرزاق وغیرہ بہت سارے نام ہیں، تو یہ اپنے مریدوں سے یہ عہد دیتے ہیں کہ وہ اللہ کے ناموں میں سے بعض مخصوص مفرد اسماء کا ذکر اپنی عبادات اور وظائف میں اجتماعی انداز میں کریں، یعنی مریدوں سے، اپنے چاہنے والوں سے، شاگردوں سے یہ صوفیہ یہ عہد دیتے ہیں کہ تم لوگ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی نام، جیسے الحی ہے، مجلس اکٹھا کرو گے اور سب مل کر کے اجتماعی طور پر سب لوگ الحی 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 اس طرح سے بولو گے، مثال کے طور پر القیوم 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 ایسے بولو گے، یہ عہد لیتے ہیں اپنے مریدوں سے، اور ان ناموں کا دن رات ورد کرتے ہیں، اور اپنے پیروں کی اجازت کے بغیر دیگر ناموں کا ذکر نہیں کرتے۔ یعنی استاد نے، صوفی نے جو کہا ہے ان کے کہ بھائی تم الحی کا ہی ورد کرو گے، تو دن رات الحی کا ہی ورد کرتے ہیں۔ اب الحی کے ساتھ القیوم اگر پڑھ لیں نہیں کر سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ جب تک وہ ہمارا استاد نہیں کہے گا تب تک ہم نام بدل نہیں سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سارے اچھے نام ہیں، ان ناموں سے اللہ تعالیٰ کو پکارو، ہے نا؟ اَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، کسی بھی نام سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکار لو جو اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں ان میں سے۔ تو پھر یہ کیا بات ہو گئی؟ فلاں پابند کرے گا کہ ابھی الحی الحی ہی چلے گا پورا پورا دن، پوری پوری رات، اور صرف الحی کہنا کیا معنی ہے؟ الحی کے معنی زندہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نام کے بارے میں بتاؤ نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کون؟ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان بیان ہو، اللہ تعالیٰ کی عظمت کا تذکرہ ہو، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے حی زندہ ذات، اے قیوم سنبھالنے والی ذات، برحمتک استغیث، میں تیری رحمت کے ذریعے سے فریاد کرتا ہوں۔ تب تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہوگا۔ صرف نام، مجرد نام لے کر کے پورا پورا دن بولنا، یہ کون سا ذکر ہے اور یہ کون سا طریقہ ہے جو اللہ کی کتاب میں، نبی کی سنت میں آیا؟ کوئی ایسی دلیل ہمارے پاس موجود ہے کہ اللہ کا کوئی بھی ایک نام پکڑو پورا دن صرف نام لیتے رہو؟ میرے بھائیوں، یہ سب باتیں ایسی ہیں جو جذبات اور عقیدت میں تو ہو سکتی ہیں، لیکن دلائل کی روشنی میں یہ چیزیں کتاب و سنت سے میل نہیں کھاتی۔ اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ اپنے پیروں کی اجازت کے بغیر دیگر ناموں کا ذکر نہیں کرتے، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ بصورت دیگر وہ گنہگار ہوں گے۔ عجیب مسئلہ ہے، گنہگار تو وہ اس میں ہو رہے ہیں کہ جو طریقہ انہوں نے دعا کا، ذکر کا، وظیفے کا بنایا ہوا ہے، یہ طریقہ کتاب و سنت کے اندر نہیں، یہ گنہگار ہونے کا طریقہ۔ کیا طریقہ بنا لیا؟ نہیں، اپنے صوفیہ کی بات کو ماننا ضروری ہے۔ اگر اپنی مرضی سے ہم نے الحی کے بجائے القیوم نام دینا شروع کر دیا تو گنہگار وہ اللہ کی دین کے، اللہ کے حکم کی مخالفت سے گنہگار نہیں ہوگا، اپنے پیر اور اپنے ولی یا اپنے صوفی کی مخالفت کرنے سے کیا ہو جائے گا؟ وہ گنہگار ہو جائے گا۔ یہ عقیدے ہیں اور انہیں نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ یہ ہے وہ راستہ میرے بھائی جس پر بہت بڑی تعداد نادانوں کی، بے علموں کی، جہالت میں جو لوگ ہیں وہ اس پر چل رہی ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ کا اتنا خوف نہیں ہوتا ہے جتنا ولیوں کا، پیروں کا خوف ہوتا ہے۔ مزاروں سے وہ نہیں گزر سکتے، قبروں سے وہ نہیں گزر سکتے جب تک کہ کچھ نہ کچھ
دان دچھڑا کر کے نہ جائے، کچھ چڑھاوا چڑھا کر کے نہ جائے، گاڑی روک کر کے کسی چھوٹی سی درگاہ پر یا چھوٹے سے روڈ کے کنارے ہے نا جہاں کچھ آثار بتائے جاتے ہوں کہ یہاں کوئی دفن کیا ہوا ہے، وہاں گاڑی روکتے ہیں اور کچھ نہ کچھ وہاں پر دے کر کے، کچھ نہ کچھ دان کر کے، کچھ نہ کچھ چڑھاوا چڑھا کر کے تب آگے بڑھتے ہیں۔ ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ ورنہ اگر یہ ناراض ہو گیا تو ہمارا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، حادثہ ہو سکتا ہے، اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں۔ یہی بات ہو گئی نا، یہاں پر انہیں نقصان پہنچنے کا اندیشہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کا میرے بھائیوں حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں، کسی بھی نام سے اللہ تعالیٰ کو پکارو۔ اچھا، یہ بات ہو گئی۔ اس کے بعد یہ تمام کام خوش الحانی یعنی میٹھی آواز میں گا گا کر کے، یہ سارے کام کیسے کرتے ہیں؟ گا گا کر کے کرتے ہیں۔ ایسے ہی رکوع کی حالت میں کرتے ہیں، قیام کی حالت میں کرتے ہیں۔ رکوع کی حالت میں آدمی ہو جائے اور یا الحی حی حی کرتا رہے پورا دن، پوری رات، اس لیے کہ صوفی صاحب نے کہا ہے، ہمارے ولی نے کہا ہے، ہمارے پیر نے کہا ہے۔ ایسے قیام کی حالت میں، ایسے ہی گانے بجانے اور تالیوں وغیرہ کے ساتھ کیے جاتے ہیں۔ اب صوفیہ کا تو ایک مستقل موضوع ہے میرے بھائی، کہ صوفیوں کا کیا کردار ہے، کیا کرتے ہیں وہ ایک لمبی بحث ہے کہ ان کے یہاں یہ سب چیزیں دین کا حصہ ہیں۔ رقص دین کا حصہ ہے، حال آنا دین کا حصہ ہے، وجد میں آنا دین کا حصہ ہے، گانا بجانا دین کا حصہ ہے، سماع جس کو کہا جاتا ہے، مجلس سماع سننے کی مجلس جس کو اردو میں قوالی کہا جاتا ہے، دین کا حصہ ہے۔ تو پورا ایک مستقل دین ہے دین اسلام کے مقابلے میں، جس کو صوفیت کہا جاتا ہے۔ بہرحال وہ سب باتیں ہم انشاءاللہ کسی اور موقع پر ہم لوگ پڑھیں گے، جس کی کہتے ہیں کہ یہ ایسے کام ہیں جو کیے جا رہے ہیں جس کی کتاب اللہ میں کوئی اصل ہے، نہ سنت رسول میں کوئی بنیاد ہے، کوئی بنیاد نہیں۔ اس لیے مسلمان کو چاہیے، ابھی عقیدے بیان کر دیا نا، عقیدے بیان کرنے کے بعد سرسری طور پر کہتے ہیں لہذا مسلمان کے لیے ان کی مجالس میں بیٹھنا منع ہے، ان کی مجلسوں میں بیٹھنا منع ہے۔ اسے چاہیے کہ ان کی صحبت اختیار کرنے سے گریز کرے، ان کے ساتھ میں نہ اٹھے بیٹھے بلکہ اس سے بچے۔ کہتے ہیں کہ تاکہ ان کے فاسد عقیدوں سے بچ سکے اور ان کی طرح شرک و بدعت میں مبتلا نہ ہو۔ جو جس کے ساتھ رہے گا اسی طرح کا نظریہ، اسی طرح کا عقیدہ، اسی طرح کا کردار حتمی طور پر بنے گا، شاء ام ابا، یعنی چاہے یا نہ چاہے۔ اللہ تعالیٰ نے فطرت ہی ایسی بنائی ہوئی ہے، مزاج ہی ایسا، جس کے ساتھ کثرت سے رہے گا اس کا اثر اس کے اوپر ضرور پڑے گا۔ اس لیے ان کی مجلسوں سے دور رہنا ضروری ہے۔ انہیں نصیحت کرے، اگر کر سکتا ہو تو نصیحت کرے، ہے کہ نہیں؟ ان کے سامنے حق بات واضح کرے اگر ممکن ہے تو۔ کہتے ہیں کہ ممکن ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے انہیں راہ مستقیم کی ہدایت دے دے، اور جن جن باتوں میں ان کا عمل قرآن و سنت کے مطابق ہے ان کو مان لے، اور جن باتوں میں ان سے قرآن و سنت کی مخالفت سرزد ہوئی ہے ان کا انکار کر دے۔ عام اصول کی بات، اور اپنے دینی تشخص کی حفاظت کے لیے منہج اہل سنت والجماعت کو لازم پکڑیں، تب دین باقی بچے گا۔ بہرحال یہ سرسری طور پر صوفیت کی حقیقت ہے جو شیخ نے بیان فرمائی ہے۔ نیچے حوالے دیے ہوئے ہیں فتاوی کے، اس فتوے کے تحت کہ اس کو مزید تفصیل سے اگر پڑھنا ہے ان کے عقائد وغیرہ تو مدارج السالکین ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ اس طرح سے ابھی جلدی کی ایک کتاب لکھی گئی ہے، ھذہ ہی الصوفیہ، یہی صوفیت، یہی صوفیت ہے۔ اس کا نام ہے تصوف کو پہچانیے، اس کا ترجمہ ہوا ہے، کسی صاحب علم نے ترجمہ کیا ہے اس کا، تصوف کو پہچانیے کے نام سے، اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں جس میں صوفیت کے عقیدے کو آدمی اگر جاننا چاہے کہ کیا ہے تو جان سکتا ہے۔ تصوف کو پڑھنے کے بعد، صوفیت کی حقیقت، ان کے عقائد کو جاننے کے بعد آپ کو یقین ہو جائے گا کہ یہ ایک مستقل دین کی طرح ہے، مستقل ایک دھرم جیسا، مستقل سب کچھ الگ سے بنایا گیا ہے اور اس کو اسلام کے ساتھ لا کر کے جوڑ دیا گیا ہے، جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ہو گئی بات۔ اس کے بعد کیا کہا تھا؟ اس کے بعد کہا تھا کہ سلسلہ تصوف میں چشتی، قادری، نقشبندی، سہروردی ہے۔ تو آگے کہتے ہیں کہ چشتی ہے، یعنی چشتی کیا ہے؟ اگر چاہے تو جلدی سرسری طور پر پڑھ لیں، لیکن سب سے زیادہ تفصیلی بات اسی کے ضمن میں ہے۔ اور چشتی سلسلہ یہ کیا ہے؟ دیکھیے ہم لوگ سرسری طور پر پڑھتے ہیں، جہاں ضرورت ہوگی گفتگو کریں گے۔ سلسلہ چشتیہ، یہ جو سلسلہ ہے یعنی صوفیت کا، اب جیسے جو عقیدے ہم لوگوں نے پڑھے نا ابھی صوفیت کے، یہی عقیدے
مطلب مجموعی طور پر یہی عقیدے ان چاروں سلسلوں میں پائے جاتے ہیں۔ یوں سمجھیں کہ بزرگی کا، جس کو کہتے ہیں بزرگوں کا یا ولایت کا یا صوفیت کا، کہہ لیجئے کہ چار راستہ ہے۔ کچھ لوگ ادھر سے جڑ سکتے ہیں، کچھ لوگ ادھر سے جڑ سکتے ہیں، کچھ لوگ ادھر سے، کچھ لوگ ادھر سے۔ یہ ثابت کرنا چاہا ہے۔ یہ چار سلسلے صوفیت کے ہیں، مجموعی طور پر عقیدے سب کے اسی کے ارد گرد گھومتے ہیں۔ شرکیات ہیں، بدعات ہیں، خرافات ہیں، اپنی طرف سے منمانی طور طریقے ہیں جس کو دین بنا لیا گیا ہے۔ اب خالی اس میں یہ معلوم پڑے گا کہ یہ چاروں سلسلے کہاں کہاں سے نکلے ہیں، کس ملک سے نکلا، کہاں سے کہاں آیا، کہاں پروان چڑھا، ہندوستان میں کب آیا اور کیسے اس کو لوگوں نے فالو کیا، کس نے اس کو بڑھایا۔ اس کا سرسری طور پر تذکرہ آپ کے سامنے آئے گا، اور پھر یہ بھی آئے گا کہ ہندوستان کے اندر جو لوگ اس سلسلے سے جڑے ہوئے ہیں اور وہ علماء آج جماعت تبلیغ سے کے بڑے علماء مانے جاتے ہیں، جماعت دیوبند کے بڑے علماء مانے جاتے ہیں، وہ لوگ بھی اس چشتی سلسلے سے جڑے اور ان کے ناموں کے ساتھ چشتی لکھا ہوا ہے، ان کی کتابوں پر چشتی لکھا ہوا ہے، اور ان کے عقیدوں میں اس طرح کے فساد بھی پائے جاتے ہیں جو ان کے یہاں پائے جاتے ہیں۔ سلسلہ چشتیہ، اس سلسلے کی داغبیل یعنی بنیاد، اس سلسلے کی بنیاد کس نے ڈالا ہے؟ شیخ ابو اسحاق شامی، جن کی وفات کب ہوئی؟ 316 میں۔ اندازہ لگائیے کتنا پرانا ہے۔ 316 میں اس کی بنیاد پڑی ہے، ابو اسحاق شامی نے ڈالی اس کی بنیاد، یعنی شروعات کہاں سے ہوئی؟ ابو اسحاق شامی سے۔ لیکن اس کے پروان چڑھانے اور پھیلانے کا کام کس نے کیا؟ معین الدین چشتی حسن سنجری، سب لوگ جانتے ہیں، سب لوگ جانتے ہیں، اجمیر میں ان کی قبر ہے۔ بہرحال ان کی وفات کب ہوئی ہے؟ 611 میں۔ آپ دیکھیں تقریباً 300 سال کا فاصلہ ہے، دونوں کے بیچ میں تقریباً 300 سال کا فاصلہ ہے۔ تو بنیاد ڈالی ابو اسحاق شامی نے، اس کو پروان کس نے چڑھایا، ڈیولپ کس نے کیا، آگے کس نے بڑھایا؟ معین الدین چشتی سنجری نے 611 ہجری میں۔ ہندوستان میں سب سے پہلے چشتیہ سلسلہ کی بنیاد ڈالی گئی، یعنی 4 سلسلے ہیں نا، چشتی، قادری، نقشبندی، سہروردی، ان میں سب سے پہلے ہندوستان میں کون سا سلسلہ ہے صوفیت کا؟ یہی چشتی سلسلہ۔ اچھا، بنیاد ڈالے گی معین الدین چشتی کے عزیز مرید خلیفہ قطب الدین بختیار کاکی، نام سنتے ہوں گے، یہاں وہاں لکھا ہوا ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ یہ کون ہے؟ انہوں نے چشتی سلسلے کو مقبول کرنے کی بے حد کوشش کی۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ چشتیت کو فروغ دینے کے لیے، چشتیت کو بڑھانے کے لیے ہندوستان کے اندر سب سے زیادہ محنت کس نے کی ہے؟ یہ قطب الدین بختیار کاکی صاحب نے چشتی سلسلے کو مقبول عام کرنے کی بے حد کوشش کی۔ اور ان کے بعد ان کے خلیفہ، اب دیکھیے یہ الفاظ کیسے استعمال کرتے ہیں آسانی سے۔ خلیفہ کے معنی جانشین کے ہوتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تصور دیا جاتا ہے کہ مقام ویسے ہی ہے ان کا، ایک کے بعد دوسرا آئے گا، اس کے بعد تیسرا آئے گا، اس کے بعد چوتھا آئے گا، جیسے خلافت کا مقام ہے۔ یہ الفاظ اصطلاح ہیں، اصطلاح کے الفاظ ہیں، اور افسوس یہ ہے کہ یہ لوگ یا اور بہت سارے لوگ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اور حضرت حسن ہے نا کے علاوہ آگے جب پڑھتے ہیں نا تو بمشکل کسی کے نام کے ساتھ خلیفہ استعمال کرنے کو روا سمجھتے ہیں۔ بولے نہیں، خلافت تو ختم ہو گئی، بادشاہ کہوں ان کو۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کسی نے اگر خلیفہ کہہ دیا تو ناراض ہو جاتے۔ ہم سمجھ رہے کہ سمجھ رہے؟ اور یہاں خلیفہ استعمال ہو رہا ہے، تو ایسے نہیں ہوتا، اصولوں پر چلنا چاہیے، ضابطوں پر چلنا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ خیر ٹھیک ہے، ہمیں اس سے زیادہ بحث نہیں ہے، ٹھیک ہے، کسی اور معنی میں یا کہہ لیجیے کہ الفاظ ہیں، الفاظ کا اطلاق کئی طرح سے ہو سکتا ہے، تو ٹھیک ہے، لیکن یہ عقائد خطرناک ہیں جن کا تذکرہ اس کے اندر کیا جاتا ہے۔ خیر تھوڑی سی بات پڑھ کر کے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم آگے بڑھیں گے اور پھر بریک لیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ اس میں کیا ہے، کہتے ہیں کہ اس کے بعد ان کے خلیفہ فرید الدین گنج شکر، فرید الدین، کنہوں نے؟ فرید الدین صاحب نے اس سلسلے کو منظم کیا، یعنی اس سلسلے کو، چشتی سلسلے کو اچھی طرح سے اس کو سجایا، سنوارا، منظم کیا، اور ان کے خلیفہ نظام الدین اولیاء نے اسے معراج کمال تک پہنچایا۔ اب آپ نے دیکھا نا کتنی جلدی ہم لوگوں نے کئی سو سال کا سفر کر لیا، کہاں سے 311 سے شروع کیا اور کہاں پہنچ گئے؟
اس وقت قریب تک پہنچ گئے ہم لوگ۔ تو یہ ہوا، شروعات 316 میں ہوئی اور اس کے بعد اس کو بڑھاوا دیا کنہوں نے؟ معین الدین چشتی صاحب نے، اور اس کے بعد آگے بڑھے تو ہندوستان کے اندر وہ بختیار کاکی نے اس کو بڑھایا، اور اس کے بعد آگے بڑھ کر کے فرید الدین گنشکر اور اس کے بعد نظام الدین اولیاء نے اسے معراج کمال تک پہنچایا۔ اس کا حوالہ لکھا ہوا ہے کہ یہ باتیں کہاں سے لی گئی، صوفیت کی تاریخ کی کہاں سے لی گئی۔ اس کے بعد معین الدین چشتی کا نام، اب چونکہ سب سے معروف نام جس کے ساتھ چشتی لگا ہوا ہے وہ معین الدین ہے۔ اچھا، ابھی تک یہ واضح نہیں ہوا کہ چشت ہے کیا؟ آگے بات آئے گی کہ چشت جو ہے نا افغانستان کا ایک محلہ ہے۔ افغانستان میں ایک شہر کا ایک چھوٹا سا محلہ جس کا نام چشت ہے، لیکن کتنا مشہور ہے؟ آدمی کو بہت ساری بڑی باتیں نہیں معلوم ہے، لیکن چشت معلوم ہے، چشتی معلوم ہے۔ تو اس طرح سے اس کو کافی بڑھاوا دیا گیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں بڑی بڑی شخصیتوں نے اس کے پیچھے محنت کی ہے، کوشش کی ہے اور اس کو یہاں تک پہنچایا۔ معین الدین چشتی کا نام، مکمل نام خواجہ معین الدین حسن بن خواجہ غیاث الدین سنجری ہے۔ آپ کو غریب نواز کے نام سے جانا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے غریبوں کو عطا کرنے والا، غریبوں کو عطا کرنے والا۔ یہ عقیدہ بنا ہوا ہے، اس پر کیا بحث کرنا ہے؟ سب جانتے ہیں کہ یہ سب طریقے اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ سب نام، یہ سب صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق و زیبا ہیں، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے نہ دے اسے کوئی نہیں دے سکتا، نہ غریب کو نہ امیر کو۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، جسے تو دے اسے کوئی روک نہیں سکتا، جسے تو نہ دے اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ کیا کوئی غریب کو امیر کو نوازے گا میرے بھائی؟ وہ خود محتاج ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ یہ کون سا عقیدہ ہے؟ سراسر ان کو غریب نواز کہا جاتا ہے۔ پیدائش موجودہ ایران کے شمال مشرقی علاقے سیستان میں 536 ہجری میں، عیسوی میں ہوئی، ہجری میں ہوئی، اور وفات 627 میں۔ ٹھیک ہے، یہ ہوئی۔ شمالی ایشیا کے مشہور ترین اولیاء میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ آپ کے مزار کی زیارت سب سے زیادہ صوفی خرافی لوگ کرتے ہیں۔ چشتی یہاں ہے نا، معین الدین چشتی، بلکہ آپ کی قبر کی زیارت کے لیے ہندو بھی تشریف لاتے ہیں۔ آپ کے تصوف کے بارے میں، تصوف میں آنے کے بارے میں کہا جاتا ہے، یعنی تصوف میں آئے کیسے؟ معین الدین چشتی تصوف میں کیسے آئے؟ اب یہ سب باتیں آپ پڑھیں گے نا تو ہم کو آپ کو پڑھ کر کے بڑا عجیب سا لگے گا، لیکن جو ان عقیدوں میں ڈوبے ہوئے ہیں انہیں بڑی عقیدت لگتی ہے اور بہت اچھی طرح سے ان کے ذہن و دماغ میں یہ باتیں بیٹھ جاتی ہیں۔ دیکھیے، یہ سب باتیں جاننے کے لیے ہیں، معلومات کے لیے ہیں، تاکہ حقیقت سے واقف ہو جائیں۔ ایسا نہیں کہ یہ باتیں اس لیے بتائی جا رہی تاکہ ہمارا آپ کا عقیدہ بن جائے، اللہ تعالیٰ بچائے۔ ہم گندگی کو اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ جاننے کی گندگی۔ حضرت معاذ، حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں، کان اصحاب رسول اللہ یسألونہ عن الخیر وکنت اسألہ عن الشر۔ سارے صحابہ اللہ کے نبی سے بھلائی کے بارے میں پوچھتے تھے، میں اللہ کے نبی سے برائیوں کے بارے میں پوچھتا تھا، اس لیے نہیں کہ برائی پر عمل کرو، اس لیے کہ کہیں اس برائی میں پڑ نہ جاؤ۔ تو ہم بھی اسی لیے یہ باتیں لا رہے ہیں تاکہ ہم گندگیوں کو جان لیں، تاکہ اس میں پڑے نہیں بلکہ اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ عرفت الشر لا للشر ولکن للتوقی، میں نے شر اور برائی کو اس لیے جانا، اس لیے نہیں جانا کہ میں شر پر عمل کروں یا شر کو اپناؤں، بلکہ اس لیے جانا تاکہ میں کہیں اس میں پڑ نہ جاؤں۔ تو بہرحال یہ اس لیے معلومات ہو رہی ہے، یہ نئے طریقے جو اسلام کے قرن اول یا قرون ثلاثہ کے بعد جو چیزیں آئی ہیں، ان طریقوں کا اسلام سے کتنا ٹکراؤ ہے، کتنا موافقت ہے، وہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آ جائیں گی۔ تقسیم وراثت، یہ دیکھیے تصوف میں کیسے آئی۔ تقسیم وراثت میں آپ کے حصے میں ایک باغ آیا، غور سے اس کو یاد رکھیے گا، آپ کے حصے میں ایک باغ آیا، اس کی نگرانی آپ پاشی وغیرہ خاص طور سے فرماتے تھے۔ باغ جب ملا وراثت میں تو اس کو پانی وانی ڈالتے تھے، ہے نا۔ ایک مرتبہ اس میں مشغول تھے کہ ایک مجذوب ابراہیم کہندری، اب یہ بھی ایک اصطلاح ہے، مجذوب کس کی اصطلاح ہے؟ صوفیوں کی۔ ایک بہت بڑا درجہ ان کے یہاں مانا جاتا ہے مجذوب کا، جب آدمی دنیا و ما فیہا سے بالکل بے خبر ہو جاتا ہے، مجنون پاگل کی طرح ہو جاتا ہے، اتنا دنیا سے بے خبر ہو جاتا ہے کہ اس کو اپنے لباس کی بھی فکر نہیں رہتی، ایسا رہتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی ادھر ادھر گھومتا، گلیوں میں بھیک مانگتا ہوا اللہ کے نام سے، اس طرح سے کام کرتا، اس کو مجذوب کہتے ہیں۔ تو مجذوب کہندری باغ میں تشریف لائے، حضرت شیخ نے ان کی بڑی تعظیم و تکریم کی اور ان کے لیے کچھ انگور اور کچھ پھل لے کر آئے۔
ایک دم غور سے سنیے، صرف پڑھنا ہے۔ ابراہیم مجذوب نے اپنے دانتوں سے چبا کر حضرت خواجہ کو دیا۔ حضرت خواجہ نے باغ سے انگور توڑ کر کے ان کو کھلائے، انہوں نے دانتوں سے چبا کر کے واپس کس کو دے دیا؟ معین الدین چشتی صاحب کو دے دیا، جس کے کھاتے ہی باغ میں ایک نور ظاہر ہوا۔ یہ عقیدہ ہے۔ اچھا، اب ابھی ہم بات نہیں کریں گے ابراہیم قہندری جو مجذوب ہیں یہ کون ہیں، ان کا عقیدہ کیا ہے، تب پتہ چلے گا نا۔ اتنے بڑے بڑے کرامتیں بیان کی جا رہی ہیں تو ان کی حقیقت کیا ہے۔ کوئی بھی کرامت، کوئی بھی ولایت ایمان اور تقوی کی شرط کے ساتھ، ایمان اور تقوی کی شرط کے بغیر کوئی ولایت کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ نام کچھ بھی بنا لیا جائے، ان ناموں سے کسی کی شخصیت بھاری نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کا ایمان اور اس کا تقوی معیاری نہ ہو اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت کے مطابق۔ خیر، ایک نور ظاہر ہوا اور حضرت خواجہ کی حالت بدل گئی، حالت ان کی دیگر منہ ہو گئی، دنیا سے بالکل منقطع، حق تعالیٰ کی طرف خاص کشش پیدا ہو گئی۔ یعنی ابھی تو اپنے باغ وغیرہ کو پانی دے رہے تھے، سنوار رہے تھے، لیکن جیسے انہوں نے انگور چبا کر کے ان کو دیا کھانے کے لیے، جیسے ایک نور ظاہر ہوا اور پورا نظام زندگی، دل، دماغ، سینہ، سب کچھ کیا ہو گیا؟ تبدیل ہو گیا، اللہ سے لو لگانے کی کشش پیدا ہو گئی۔ باغ وغیرہ فروخت کر کے فقراء کو تقسیم کر دیا، باغ کو کیا کیا؟ بیچ کر کے غریبوں میں بانٹ دیا، سفر کے لیے چل دیے۔ سب سے پہلے سمرقند پہنچے، وہاں حفظ قرآن اور تعلیم علوم ظاہری میں مشغول رہے۔ اس کے بعد عراق تشریف لے گئے اور قصبہ ہارون میں پہنچ کر خواجہ عثمان ہارونی سے بیعت ہوئی۔ خواجہ عثمان ہارونی کون؟ یہ بھی ایک صوفی، خواجہ عثمان ہارونی بھی ایک صوفی۔ یہاں سے نکلے، وہاں پہنچ کر کے ان کے ہاتھ پر بیعت ہوئے اور ایک ہی دن میں تکمیل ہو گئی۔ یعنی بیعت کا پورا سلسلہ، بیعت کا سارا پروسیجر ایک دن میں کیا ہو گیا؟ کمپلیٹ کر لیا۔ کیا مطلب یہ ہے کہ کئی مرحلے سے آدمی اوپر جاتا ہے نا، اتنے دنوں تک وابستگی رہے گی تو مقام اتنا اونچا جائے گا، اور زیادہ جڑیں گے تو اور زیادہ اوپر جائے گا، لیکن سارے مراحل ایک دن میں طے کر لیے۔ یہ تاریخ مشائخ چشت مولانا زکریا کاغلوی کی کتاب ہے، اس کا اقتباس سے حرف حرف نوٹ کیا ہوا ہے۔ معین الدین چشتی نے دنیا کے کافی علاقوں کا سفر کیا، پھر آخرکار ہندوستان آ گئے۔ ٹھیک ہے، آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنے کے بعد، آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنے کے بعد نبوی رہنمائی، یعنی نبی نے گائیڈ کیا، اللہ کے نبی کو خواب میں دیکھا، اللہ کے نبی نے خواب میں ان کو گائیڈ کیا، رہنمائی کی، اور اللہ کے نبی کی رہنمائی پر وہ لاہور چلے گئے۔ ہندوستان جب ایک تھا، لاہور چلے گئے، پھر کچھ ہی دیر بعد، یعنی کچھ ہی دنوں کے بعد راجستھان کے علاقے اجمیر میں ڈیرے لگائے اور وہیں ان کی وفات ہوئی، اس لیے مزار قبر اجمیر میں۔ اچھا، ابھی ہم لوگ ان کے عقیدے کے بارے میں بات کریں گے کہ کون ہے، پہلے یہ بات ختم ہو جائے۔ سلسلہ چشتیہ کی نشر و اشاعت انہوں نے کی، کس نے کی؟ نشر و اشاعت خواجہ معین الدین چشتی صاحب نے کی۔ اور چشت اصل میں افغانستان کے شمال مغربی علاقے ہرات کی ایک بستی کا نام ہے۔ آئی بات سمجھ میں نا، یہ چشت ہے، کہاں ہے یہ؟ ہرات نامی شہر ہے، بستی ہے افغانستان میں، وہاں کا اس کی ایک بستی ہے۔ معین الدین چشتی کا یہ سلسلہ دیگر بدعتی صوفی سلسلوں سے ملتا جلتا ہی ہے، یعنی 3 سلسلے اور آگے آ رہے ہیں نا، انہی سے یہ بھی ملتا جلتا ہے، بلکہ ان سلسلوں کے کچھ نظریات کفریہ بھی ہیں، ان سلسلوں کے کچھ نظریات کفریہ ہیں۔ اس سلسلے میں ایک ریاضت یعنی محنت، ایک محنت کیا ہے؟ چشتی مراقبہ، چشتی مراقبہ، اس کا نام کیا ہے؟ چشتی مراقبہ۔ اور کیا ہوتا ہے اس کے اندر؟ جس میں ہر ہفتے آدھا گھنٹہ کسی قبر پر گزارنا ہوتا ہے، اس میں مرید اپنا سر ڈھانپ کر قبر کے پاس جا کر کے قبر پر گزارتا ہے، اور اس میں مرید اپنا سر ڈھانپ کر اللہ ناظری اللہ حاضری کی ضربیں لگاتا ہے۔ اب یہ سب باتیں ایسی ہیں نا میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، کہ ان سب باتوں کی شرح کرنا بھی مطلب بڑا مایوس سا لگتا ہے کہ ان کی شرح کی جائے، ان سب باتوں پر گفتگو کی جائے۔ اب اللہ حاضری اللہ ناظری کی ضرب لگاتا ہے، اس کا دین سے کیا تعلق ہے؟ پھر دوسری بات ہے کہ اللہ حاضری کیا ہے، یعنی وہ حاضر ناظر کا جو عقیدہ یہ رکھتے ہیں اسی کا حصہ ہے۔ ایک ضرب لگانا
یعنی ہر سیکنڈ اپنی زبان پر اللہ حاضری اللہ ناظری بولنا، اور جسم کو اس طرح سے بنا کر کے بولنا اور اس طرح سے جھٹکے لگا کر کے بولنا کہ ایسا محسوس ہو کہ زبان سے آواز نہیں آ رہی ہے بلکہ دل کی گہرائی سے آواز باہر آ رہی ہے۔ یہ ان کا عقیدہ ہے، ضرب لگانے کا معنی یہی ہوتا ہے۔ اس طریقے کار کے بدعتی، اس طریقے کے، یہی طریقہ جو چل رہا ہے نا، بات ہو رہی ہے، اس کے بدعتی اور گمراہی پر مبنی ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے، بلکہ اس بات کا قوی امکان ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کا ذریعہ بن جائے، کیونکہ ہو سکتا ہے اس طریقے پر مراقبہ کرنے والا صوفی شخص صاحب قبر کو اپنے دل و دماغ میں سوار کرے۔ جس قبر پر گیا ہے، قبر پر جا کر کے آدھا گھنٹہ بیٹھ کر کے یہ کام کرنا ہے، تو صاحب قبر کو اپنے دل و دماغ میں سوار کرے، اسی کا خیال و دھیان اپنے ذہن میں لائے، اور یہ چیز شرک اکبر ہے۔ بہرحال یہ ایک فتویٰ ہے جو آپ کے سامنے، فتوی کا اقتباس ہے جو آپ کے سامنے نوٹ کیا گیا۔ آگے اور بھی باتیں ہیں، وہ باتیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میرے بھائیو ہم لوگ آگے پڑھیں گے، کیونکہ یہ سیشن یہاں پر مکمل کر لیتے ہیں، اور اگلی بات انشاءاللہ 10 منٹ کی بات کریں گے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان سلسلوں کی حقیقت، ان کے باطل فاسد عقائد، شرکیہ افکار، نظریات، اعمال، ان تمام چیزوں کو، ان کی حقیقتوں کو سمجھنے کی توفیق دے، اس سے بچنے کی، اور لوگوں کو یہ پیغام پہنچا کر کے ان کو سمجھانے کی توفیق دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے دلوں کو حق کے لیے کھول دے، اور شرک کے، بدعات کے، ایسے ہی خرافات کے راستوں سے لوگوں کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو نام ہم اور آپ سن رہے ہیں، صوفیوں کے بہت سارے نام، اکثر نام، ان ناموں کو ہم جب ان کی حقیقتوں کو تلاش کریں گے کہ ان کی سیرت کیا ہے، ان کا کردار کیا ہے، ان کا عقیدہ کیا ہے، ان کا عمل کیا ہے، تو ان کی حقیقتیں باہر آئیں گی۔ اس لیے فی الحال ہم کسی کی شخصیت کے بارے میں ہرگز نہ زبان کھولنا چاہتے ہیں، اور نہ کسی کے لیے روا سمجھتے ہیں کہ بغیر معلومات کی کوئی کسی شخصیت کے بارے میں زبان کھولے، کیونکہ جن کو جن شخصیتوں سے عقیدت ہے وہ ان سے کافی محبت رکھتے ہیں، انہیں ان کے دلوں کو ٹھیس پہنچے گی، لیکن جو چیزیں حقائق کی روشنی میں سامنے آ جائیں گی ان کو ہم اس لیے بیان کریں گے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ان کے عقیدے فاسد ہیں، ان کے عقیدے فاسد ہیں۔ تو خواجہ معین الدین چشتی کے سلسلے میں آگے کچھ باتیں آ رہی ہیں، اور ایسے ہی اور بھی لوگ جن کے بارے میں بات چل رہی ہے جماعت تبلیغ کی حقیقت کے سلسلے میں، ان کے یا ان کے علماء کے کیا عقائد تھے، اس سلسلے میں ان کا بھی تذکرہ آپ کے سامنے آئے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حق قبول کرنے کے لیے اپنی سینوں کو کھولنے کی، عصبیت سے، طرفداری سے، جانبداری سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔